قالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان پاک ہے کہ قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں درود زیادہ پڑھا ہوگا۔ درود پڑھنا اہل سنت و جماعت کے ہاں اس انداز سے رائج ہے کہ ہم کسی کو جلانے کے لیے درود نہیں پڑھتے بلکہ کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ شہد میں بھی وہ مٹھاس نہیں جو رب نے محمد نام کے اندر رکھی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، اور یہ حدیث اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے حضور فرماتے ہیں جو بلند آواز سے درود پڑھے گا اس کے دل سے منافقت ختم ہو جائے گی۔ تو درود پیار سے پڑھیں گے تو میٹھا لگے گا، زور سے پڑھیں گے تو دل کی صفائی کا باعث بنے گا۔ ذرا اپنے دلوں کو بھی ستھرا کر لیں اور زبانوں کو بھی میٹھا کر لیں، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، خلفاء اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے تحریک رسالت الرسول کو کامیابی کے ساتھ ایک سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس محفل میں مل بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام کو صحیح معنوں میں سرکار کی سچی محبت کے جذبات عطا فرمائے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے خصوصی طور پہ علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل طریقہ تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پھر انہیں خود جا کے مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ ہو سکا، تو میں نے صرف میسج کیا تو آپ تمام نے کمال شفقتوں کا اظہار فرمایا۔ آپ تشریف لائے، سچ پوچھیں تو مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ جتنا ان علماء، مشائخ اور زعماء نے کرم فرمایا ہے۔ اللہ کریم علماء کے علم و عمل میں لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عاشق مدینہ الحاج محمد صفدر جنجوعہ صاحب، عاشق مدینہ خطیب اسلام جناب دلاور حسین سلطانی صاحب، اور میرے محترم بھائی جناب امجد صاحب کہ جنہوں نے بڑی شفقتوں کے ساتھ ہمیں اس محفل کے لیے اجازت دی۔ اللہ کریم انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ علماء کرام کے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے محبتوں کے پھول نچھاور کیے، ان میں مناظر اسلام علامہ ساجد محمود رضوی صاحب چھنگ سے، حضرت علامہ مفتی سعید الرحمن صاحب، حضرت علامہ محمد تنویر وارسی صاحب، حضرت علامہ محمد رمضان صاحب سیالکوٹ سے، اور دیگر وہ علماء کرام کے جنہوں نے مجھ گناہگار کے ساتھ تعاون فرمایا، جن میں بالخصوص میرے بھائی جناب محمد حسنین ضیائی صاحب، آپ تشریف بھی لائے ہیں، اور انہوں نے لنگر کے لیے بھی خصوصی تعاون فرمایا ہے، اور میرے وہ احباب کے جنہوں نے بیرون ملک سے اس محفل کے لیے میرے ساتھ قدم قدم پہ تعاون کیا، بالخصوص جناب محترم نجیم اقبال صاحب، یہ یو کے میں ہوتے ہیں، جناب طیب صاحب یہ کلکہار سے یقیناً تشریف بھی لائے ہوں گے، زین علی صاحب میرے والد صاحب کے مرید ہیں، یہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، محمد عفان صاحب یہ دبئی میں ہیں، انیس احمد صاحب یہ بھی دبئی میں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بہت کرم فرما جناب حاجی طارق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دونوں شہزادوں نے بھی خوب تعاون کیا، تشریف لائے۔ اللہ کریم دارین کی سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے سب کے جوڑے میرے سر کا تاج ہیں۔ اللہ کریم علماء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تحریک رسالت الرسول کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک پیغام قرآن اور پیغام حدیث پہنچانا اور انہیں سرکار کے دروازے تک لے کے آنا۔ ویسے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، کفر عالم اسلام کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور مسلمان کفر کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب سرور حسین نقشبندی نے کمال بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہم لوگ، ہم نے سرکار کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ان کے راستے سے ہٹ گئے ہم لوگ، کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ۔
مثل خاشاک اڑتے پھرتے ہیں، اپنے مرکز سے کٹ گئے ہم لوگ، پہلے دنیا پہ حکمرانی کی، آج کتنے سمٹ گئے ہم لوگ، فرقہ بندی نے کر دیا تقسیم، اتنی کثرت میں گھٹ گئے ہم لوگ۔ اور پھر جب کوئی بھی صورت نظر نہیں آئے گی نا تو ہمارا کام ہوگا کہ جس سے ہمیں عزتیں ملیں گی۔ کوئی صورت نہ جب نظر آئی، ان کے در سے لپٹ گئے ہم لوگ، ان کی رحمت کا سائے باں ہوگا جب بھی سرور پلٹ گئے ہم لوگ۔ ہم جب حضور کے دامان رحمت میں آئیں گے تو ہمیں عزتیں ملیں گی۔ آج ہم نے اپنے ذاتی اختلافات بھلا کے ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت چھوڑ دیں وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں کی جو لڑائیاں تھیں، اب وہ نہیں رہی، اب اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اب اسلام اور قادیانیت کی لڑائی ہے۔ ہمیں مل کے ایک جگہ پہ کام کرنا پڑے گا، اور کام یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ ہمارا جینا بھی مکین گنبد خضرا کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مکین گنبد خضرا کے لیے ہے۔ اور ہمیں احمد رضا کا وہ پیغام جو ویل چیئر پہ بیٹھے بابا نے پڑھایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تم مخلص ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکی۔ سب سے زیادہ اسلام کو کمزور کرنے والا تو شیطان ہے نا۔ تو جب رب نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، لیکن جو مخلص ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ تخت پہ بیٹھے لوگوں کو تو خرید سکتا ہے، لیکن محمد کے مصلی پہ بیٹھے فقیروں کو نہیں خرید سکتا۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنا پڑے گا۔ آپ چل پڑے، آپ کا کام ہے کہ مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ نبی کا غلام بننا۔ پھر راستے کیسے ہموار ہوتے ہیں یہ آقا کریم کی رحمتیں سب سے بہتر اللہ کی عطا سے جانتی ہیں کہ راستے کیسے ہموار کرنے ہیں۔ ہم جب مخلص ہوں گے، بندہ جب مخلص ہوتا ہے نا، آئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اخلاص والا ہمیشہ عزتیں پاتا ہے۔ وہ ایک طالب علم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا۔ ماں باپ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے، لیکن ذہن بڑا کمزور ہے۔ مدرسہ میں استاد جو پڑھاتے ہیں نا وہ اسے یاد نہیں رہتا، پھر اسے شوق اتنا ہے کہ میں عالم دین بنوں۔ وہ وقت بھی آئے کہ ممبر میرے مصطفیٰ کا ہو، اوپر کھڑے ہو کے میں قرآن کی تفسیر بیان کروں۔ وہ وقت آئے کہ مصلی میرے نبی کا ہو اور اس پہ کھڑے ہو کے شریعت کا پیغام بھی دوں اور لوگوں کو نماز بھی پڑھاؤں۔ لیکن ذہن اتنا کمزور ہے کہ کوئی بات یاد نہیں رہتی، مگر دل میں اخلاص بڑا ہے کہ میں دین کا عالم بنوں۔ وہ ساری رات چراغ جلا کے پڑھتا ہے، طالب علم نیند کے مزے لیتے ہیں، لیکن اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ استادوں نے نہ کہہ دیا کہ ہمارے مدرسے کا سب سے نکھٹو طالب علم یہ ہے، سب سے کند ذہن طالب علم یہ ہے، اسے تو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، کوئی کام کرو۔ کہنے لگا میرے ماں باپ کی خواہش بڑی تھی کہ میں عالم بنوں، مجھے گھر نہ بھیجو، مجھے کلاس کے کونے میں بٹھا دیا کرو، بس میں مصطفیٰ کا پیغام سنتا رہوں گا۔ آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو میرا مالک کرم کر دے گا، کبھی نہ کبھی تو میرے ذہن کی دنیا میں وسعت آ جائے گی۔ تو پھر اسی طرح وہ مدرسے میں رہ رہا تھا۔ روزانہ رات کو طالب علم نیند کے مزے لیتے، وہ چراغ جلا کے پڑھا کرتا۔ اس کا نام تھا سعد الدین۔ پھر ایک وقت آیا اسے زمانے نے تفتزانی کہا، پھر ایک وقت آیا اسے زمانے نے تفتزانی کہا۔ اب وہ سعد الدین ساری رات محنت کرتا ہے، اور بچے کہتے ہیں یار سو جا۔ وہ کہنے لگا گھر سے نہ سونے کے لیے نہیں آیا تھا، محمد کا قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ خلوص کے ساتھ محنت کرتا، صبح کلاس روم میں جاتا تو کوئی چیز ذہن میں نہ ہوتی۔ ایک رات ہے، سارے طالب علم نیند کے مزے لے رہے ہیں، اس نے چراغ جلایا ہوا ہے اور کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے، اور ساتھ دعا کرتا ہے مالک مجھے توفیق دے میں بھی قرآن کو اور حدیث کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر سکوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے کا دروازہ کھلا، ایک اجنبی اندر آیا اور کہنے لگا سعد الدین جب یاد نہیں ہوتا تو کیوں ساری رات محنت کرتے ہو؟ آؤ ذرا باغ میں چلتے ہیں، پھولوں کی مہکار ہے، ذرا خوشبو لو، دیکھو ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے۔ تو سعد الدین نے کہا جاؤ تم پھولوں کی خوشبو لو، میرے سامنے تو یہ باغیچہ کھلا ہے جس میں بخاری کے پھول بھی ہیں اور مسلم کے، جس میں ابن ماجہ کے پھول بھی ہیں، اور جس میں سورہ یاسین جیسی خوشبو دینے والی پیاری پیاری کیاریاں بھی ہیں۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا،
کہنے لگا سعدالدین جب یاد نہیں ہوتا تو کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ آ جاؤ باغ کی سیر کرتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کتنی پیاری خوشبوئیں ہیں۔ تو کہا جاؤ، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے تم باغ کے مزے لو، مجھے یہاں حدیث کے مزے لینے دو۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا سعدالدین تیرا مقدر جاگنے والا ہے، تجھے باغ میں نا حسنین کے نانا بلا رہے ہیں، تجھے باغ میں مدینے کے تاجدار بلا رہے ہیں، تجھے باغ میں صدیق کے داتا بلا رہے ہیں۔ سعدالدین کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ بات آئی نا کہ مکین گنبد خضرا باغ میں تشریف لا کے مجھے بلا رہے ہیں، پھر میں جوتی پہننا بھول گیا، پھر میں دوڑا اور جب باغ میں پہنچا تو اتنا حسین چہرہ میرے سامنے تھا کہ زبان خود کہنے لگی مکھ چند بدر شاہجانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، محمود مد بھریاں۔ میں آقا کے قدموں پہ گر گیا۔ حضور نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کے کہا سعدالدین بڑی محنت کرتا ہے، ساری رات میری حدیثیں پڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی آقا محنت تو بڑی کرتا ہوں پر کوئی چیز دماغ میں رکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے۔ آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، میرا بھی جی کرتا ہے میں آپ کی حدیثیں یاد کروں۔ حضور نے فرمایا سعدالدین تیرا خلوص دیکھ کے ہی تو میں آج آیا ہوں نوازنے کے لیے، چل ذرا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر پھینکا۔ سعدالدین کہتے ہیں لوگوں وہ لعاب جو صدیق کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم کر دے، جو علی کی آنکھ پہ لگے تو آشوب چشم ختم کر دے، جو صحابی کی پنڈلی پہ لگے تو ٹوٹی ہڈی جڑ جائے، جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو گئی ہوئی نظر واپس آ جائے، جس لعاب سے حسنین کو گڑتی بھی ملے اور جس لعاب سے کھاری کنویں میٹھے بھی ہوں، جب وہ لعاب میرے منہ میں گیا لوگوں میں نے بڑے بڑے میٹھے چکھے تھے پر شہد کی مٹھاس نے وہ مزہ نہ دیا جو محمد کی لب نے مزہ دے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا سعدالدین جا اب جا کے میری حدیث پڑھ، دیکھ میرا رب کیسا کرم کرے گا۔ آقا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جو جگا کر چلے گئے۔ سعدالدین کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرتا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخی اکھی کتھے جائڑیاں۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، کمرہ بعد آیا، ساری پڑھی کتابیں میرے ذہن میں محفوظ پہلے ہو گئی ہیں، جو پڑھا تھا سارا ذہن میں آ گیا۔ آقا کریم نے کرم کر دیا، پھر میں ساری رات درود پڑھتا رہا، فجر کی آذان ہو گئی، پھر نماز فجر پڑھی، پھر ناشتہ کیا، پھر کلاس روم سج گیا۔ مجھے سب سے نکھٹو طالب علم کہتے تھے، کونے میں بٹھاتے تھے، میں ادھر جا کے بیٹھ گیا۔ استاد تشریف لائے، طالب علم آ کے بیٹھ گئے، استادوں نے ایک عبارت پڑھی اور کہا جو سب سے ذہین طالب علم ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اس کا حل نکالے۔ ذرا اس عبارت کو پڑھے سمجھائے۔ جو سب سے ذہین تھا نہ کہنے لگا استاد جی بہت مشکل عبارت ہے، آج یہ میں نہیں حل کر سکتا۔ انہوں نے کہا دوسرا کھڑا ہو جائے، اس نے کہا میں بھی حل نہیں کر سکتا۔ وہ استادوں کو جن کے حافظے پہ مان تھا نا وہ سارے کہنے لگے عبارت مشکل ہے، آج ترکیب صرفی اور ناوی نہیں ہو سکتی ہم سے۔ سعدالدین کہتے ہیں جب سارے چپ کر گئے نا تو نکھٹو سعدالدین نے ہاتھ اٹھا کے کہا اجازت دیں آج میں اس کا حل کر کے بتاؤں۔ استادوں نے کہا بیٹھا رہ سعدالدین، تو آسان عبارتیں نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ آج بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ آج مشکل کشا نے مشکل کشائی کی ہوئی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ موقع نے کہا چل اٹھ کے پڑھ۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے جب حل نکالنے کے لیے گفتگو شروع کی ترکیب صرفی اور ناوی سے شروع کی اور جب میں نے اس پہ گفتگو کی استادوں کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کہتے ہیں سعدالدین رک جا، پہلے یہ بتا تو وہ نہیں جو کل تھا، آج تو بدلا ہوا ہے، یہ کرم کیسے ہوا؟ میں نے کہا جناب آپ کے ذہین طالب علموں کو اپنے حافظے پہ مان ہے، سعدالدین کو محمد کے کرم پہ مان ہے۔ تم مخلص ہو جاؤ کرم ہو جائے گا، تم اخلاص پیدا کر لو کرم ہو جائے گا۔ شیطان نے بھی کہا تھا جو مخلص ہوں گے نا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ آپ نے اس دنیا میں دیکھے ہوں گے کئیوں نے یورپ کے ویزے پہ ایمان بیچے اور کئیوں نے پلاٹوں پہ ایمان بیچے، لیکن وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا تھا، اس کے سامنے جب اربوں کے چیک رکھے گئے تو ہنس کے کہا نہ بھائی نہ، ان کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
اخلاص پیدا کریں، نیت اچھی کر لیں. جب نیتیں اچھی ہو جاتی ہیں نا تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، 10:30 کا ہمارا ٹائم تھا تو میں ایک واقعہ عرض کروں گا، محفل میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ کتنا کرم کر دیتا ہے. یہ آج سے 5-6 سال یا 7 سال ہوں گے، اس 7 سال یا 8 سال کی بات ہے. حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، اب بھی ہر طرف تیاریاں ہو رہی ہیں. تو وہ حجاج حج کے لیے پہنچے، حج کیا، پھر آقا کے روزے پہ حاضری دی. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ ادا تو مکہ میں ہوتا ہے پر قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے، قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے. تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو مدینے نہیں جاتے، مدینے میں کیا پڑا ہے. تو میرے گولڈے کے تاجدار شاہ نصیر نے کمال کہا کہ تمہاری کیا جرت کہ تم فیصلے کرو کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. تو حج پڑا گیا، مدینے کی حاضری ہوئی. اب حاجیوں کے قافلے واپسی کے لیے تیار ہیں. جدہ ایئرپورٹ ہے اور مختلف ملکوں کے اپنے اپنے حساب سے بیٹھے ہیں کہ ہماری فلائٹ اتنے بجے جانی ہے، ہماری اتنے بجے جانی ہے. ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے مصر کی طرف جانا ہے. تو ایئرپورٹ پہ فلائٹ میں ذرا تاخیر ہے تو لان میں جو ویٹنگ لانچ تو ہوتا ہے اس میں ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ انتظار کر رہے تھے، اکیلے تھے، کسی سے بات کرنا بھی مشکل تھی، تو بڑے پریشان تھے. ان کا نام تھا عبد الباری، حاجی عبد الباری. اور ان کے سامنے مصر کے ایک اور شہر کا آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام تھا سعید. اب عبد الباری صاحب نے دیکھا کہ لیٹ تو ویسے ہے تو یہاں وقت بھی گزارنا ہے تو کسی سے بات چیت شروع کی جائے. تو انہوں نے سعید سے بات چیت شروع کرنے کے لیے سلام کیا. اب جب سلام ہوا تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، یہ میرا 10واں حج ہے. وہ حضرت سفیان ثوری ایک بندے کے گھر تشریف لے گئے، دعوت تھی تو وہ اپنے غلام کو کہنے لگا وہ برتن لے کے آؤ جو میں نا 3رے حج پہ گیا تھا تو لے کے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ جملہ ہے کہ تو نے 3 حاجی ضائع کر دیے. یعنی ہمارا ایک انداز ہے نا، دکھلاوا ہے. بندہ ایک حج کر کے آتا ہے تو پھر وہ لازمی کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی ہو. وہ ایک نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہنے لگا حاجی عبداللہ. تو اس نے کہا تمہارا نام؟ تو اس نے کہا نمازی عبداللہ. تو وہ کہنے لگا کہ یہ حاجی تو میں نے حج کیا ہے تو تم نمازی کیسے؟ اس نے کہا ظالم تو نے زندگی میں ایک حج کیا تو نام کے ساتھ لکھ لیا، میں تو روزانہ 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہوں، تو کیا میں نمازی نہیں ہوں؟ تو ہمارا دکھلاوے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے یہاں جب کل اور چیلم پہ ہوتے ہیں نا معاملات تو پھر لوگ اپنی اپنی وہ مرضی کے مطابق ڈرائی فروٹ بھی لگتے ہیں، کاجو مہنگے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں، چلغوزہ مہنگا ہے تو وہ بھی پلیٹ میں رکھا ہوتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سامنے نہ بھی ہو، کمرے میں پڑے ہو نا تو دعا ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ کمرے میں پڑا ہو نا تو دعا ہو جاتی ہے. اور یقین کیجئے کہ اگر کمرے میں رکھ کے دعا کرنی ہے تو پھر کسی بیٹے نے کاجو نہیں لانے. چلغوزہ کوئی بھی نہیں لائے گا اگر آپ نے کمرے میں رکھ کے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ بابے کے لیے مخلص ہوتے تو وہ جب جی رہا تھا تو اسے یہ چیزیں لا کے کھلاتے. یہ تو بوڑھے کو بھوکا مار دیتے ہیں اور مرنے کے بعد چھوٹے گوشت پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. جی کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی تے مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ. کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی، مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ. کول پہلے بھوک تے پیاس نہ پچھی، پچھو دے گا چڑھاؤن دا کی فائدہ. تو ہمارا تو مزاج یہ ہے. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ علامہ تنویر وارثی صاحب آگے تشریف لائیں، بارک اللہ. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا. تو عبد الباری نے کہا کہ میرا یہ 10واں حج ہے. تو اس نے کہا جی کہ میرا نام سعید ہے اور الحمدللہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میرے حج کی نا کہانی ذرا لمبی ہے. تو وہ کہنے لگا جی وقت بہت ہے، فلائٹ پتہ نہیں کس وقت ہوگی تو وقت تو گزارنا ہے نا، آپ بتائیں آپ حج پہ کیسے آئے؟ تو سعید کہنے لگا کہ میں مصر کے ایک اسپتال میں فزیو تھراپی کرتا ہوں.
फिजियोथेरापी करता हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन ख़ानदान बड़ा वसी है और जो तनख्वाह मिलती है ना वो सारे अखराजात हो जाते हैं। तो मुझे हज का शौक बड़ा था, मैं 20 साल से पैसे जोड़ रहा था, 20 साल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था, शौक बड़ा था। कुछ होते हैं जिन्हें शौक बड़ा होता है लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती। वो शाकर शुजाबादी ने एक दिन अपने रब से कहा था कि मेंढा मालिक दे तौफीक मैं कहूं, मैं वंज के तेंडा कर देखा। मेंढा मालिक दे तौफीक मैं कहूं, मैं वंज के तेंडा कर देखा। एक देखा रौनक काबे दी, दूजा मदनी साईं दा दर देखा। जिवें लोग करेंदे उमरा हिन, इंज मैं भी उमरा कर वेखा। मता शाकिर बख्शिश थी पवे, तेंडे यार दे दर ते मर वेखा। तो ख्वाहिशें तो होती हैं लोगों की बहुत ज्यादा, पर कभी नहीं हालात इजाजत देते। तो मैं 20 साल से पैसे जोड़ रहा था। इस दफा मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं हज पे जा सकता। कुछ पैसे मैंने जो जोड़े थे वो निकाले बैंक से और अपनी तनख्वाह लेने के लिए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में दाखिल हुआ तो मेरी मुलाकात उस खातून से हुई कि जो 4 माह से मेरे अस्पताल में अपने बेटे की फिजियोथेरापी करा रही थी। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो तकरीबन मफलूज हो चुका था, लेकिन 4 माह की फिजियोथेरापी से ना वो 50% ठीक हो गया था। और अगर 3-4 माह और उसकी फिजियोथेरापी हो, इलाज हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता था। लेकिन उसने मुझे कहा कि डॉक्टर सईद आज हम ना अस्पताल छोड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा बीबी क्या मेरा तरीका इलाज पसंद नहीं आया? तो उसने कहा नहीं, तुम जीते रहो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने तो मेरा आधा बेटा ठीक कर दिया। ये बात क्या कि वो कमरे में चली गई। मैं काउंटर पे चला गया और मैंने पूछा कि ये नौजवान और इसकी वालदा अस्पताल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा जी ये जा नहीं रहे, इन्हें हमने निकाला है। तो मैंने पूछा वजह? तो वो कहने लगा इसके वालिद की नौकरी खत्म हो गई है, तो ये प्राइवेट अस्पताल है, इसके कमरे का किराया, डॉक्टर की फीसें तो ये अदा करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं ऑफिसर के पास चला गया, उससे कहा कि कुछ रहम करो, आधा बच्चा ठीक हो गया है, आधा रह गया है, कुछ काम रब की रजा के लिए भी कर लिया करो। तो वो कहने लगे जाओ तुम अपना काम करो, ये प्राइवेट अस्पताल है, खैराती इदारा नहीं है। मैं जब बाहर निकल रहा था तो मेरा हाथ अपनी जेब को लगा, जेब में पैसे थे। एक लम्हे के लिए मैंने आसमान की तरफ देख के कहा मालिक तेरे घर आने का शौक भी बड़ा है और तेरे मुस्तफ़ा ने यह भी फरमाया है तू किसी के लिए आसानी पैदा कर, रब तेरे लिए आसानी पैदा करेगा। बस मालिक मैं तेरे बंदे के लिए आसानी पैदा करने लगा हूं, मुझे मौत से पहले पहले एक दफा सेने हरम में तवाफ की ना सआदत नसीब कर देना, मुझे एक दफा अपने महबूब के रोजे पे सलाम के लिए बस पहुंचा देना। मैंने पैसे निकाले और वो बच्चा कि जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं था, मैंने अगले 4 माह की उसकी मुकम्मल फीसें सारी जमा करा दी और कहा कि उसकी वालदा को नहीं बताना कि पैसे किसने दिए। फिर मैं अपने घर चला आया, उधर दिल मुतमईन कि मैंने किसी के लिए आसानी पैदा कर दी, उधर आंखों में आंसू कि मैं इस दफा भी हज पे नहीं जा सकता। मैं अपनी चारपाई पे आके लेट गया, इधर मेरी आंख लगी, उधर मैंने देखा कि मैंने इहराम पहना है और सेने हरम है और मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द बड़े नूरानी चेहरों वाले हाजी वो भी तवाफ कर रहे हैं और मेरे करीब आके कहते हैं सईद तेरा हज तो कबूल हो गया, दुआ कर अब अल्लाह हमारा भी कबूल कर ले, तुझे तो रब ने मंजूर कर लिया, अब दुआ करके हम भी मंजूर हो जाएं। मैं तवाफ कर रहा हूं, कभी मिजाब रहमत को देखता हूं, कभी हजर अस्वद को देखता हूं। अचानक उस वक्त मेरी आंख खुली कि जब मेरे मोबाइल की बेल बजी, मैंने फोन उठाया तो अस्पताल से फोन था। कहने लगे सईद जल्दी करो अस्पताल पहुंचो। मैंने कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं लेकिन जल्दी पहुंचो, आते हुए पासपोर्ट भी ले आना। कहने लगे मैंने पासपोर्ट उठाया, मैं अस्पताल पहुंचा। मैंने कहा खैरियत? मुझे बताया गया कि इस प्राइवेट अस्पताल का मालिक इस दफा हज पे जा रहा था और वो बीमार है और डॉक्टर के बगैर जाता नहीं। जो उसका डॉक्टर है उसकी बीवी बीमार हो गई है और उस डॉक्टर ने कहा है कि अगर हज अच्छा करना है ना तो फिर डॉक्टर सईद बड़ा अच्छा है, उसे अपने साथ ले जाओ। तो सईद जल्दी पासपोर्ट दो, तुम्हारा वीजा लगेगा और तुमने हज पे जाना है। सईद कहता है पासपोर्ट हाथ से गिर गया, मैं अस्पताल के फर्श पे सजदे में गिर गया। मैंने कहा मालिक इतना तो पता था कि तू किसी की नेकी जाया नहीं होने देता, पर आज देखा है तू इतनी जल्दी कर्म कर देता है। तेरा कर्म जो शाहे जी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए।
کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ سعید کہ جس نے غریب کے لیے علاج کا سامان مہیا کیا تھا، پھر وہ وقت تھا کہ جب گنبد خضرا کی ہریالی سامنے تھی اور میں مصطفیٰ کے روضے پہ سلام عرض کر رہا تھا تو میری کیفیت ہی الگ تھی۔ پھر میں حج کے لیے مکہ پہنچا، پھر میں نے حج کیا، اور جب حج مکمل ہو گیا میں اپنے ہوٹل میں اپنے اسپتال کے مالک کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک لفافہ دیا، سعید تو نے بڑا میرا خیال رکھا، یہ کچھ پیسے ہیں رکھ لو۔ تو میں نے کہا صاحب یہ رکھو اپنے پاس، تمہارا یہی شکریہ ہے کہ تو نے مجھے مصطفیٰ کا روزہ دکھلا دیا، تو نے مجھے اللہ کے گھر میں طواف کا موقع دے دیا۔ میں تو 20 سالوں سے پیسے جوڑ رہا تھا مگر نہ آ سکا۔ وہ پوچھنے لگا پھر پیسوں کا کیا کیا؟ میں نے کہا اس دفعہ حج کا ارادہ تھا، آپ کے اسپتال میں فلاں کمرے میں ایک مریض ہے، نوجوان ہے، باپ کی نوکری چلی گئی، غربت میں ڈیرے ڈال لیے، تو میں تو اس کے علاج کے لیے پیسے دے آیا۔ اس نے وہیں سے فون ملایا، اسپتال فون کر کے کہتا ہے اس نوجوان کا ٹوٹل علاج فری ہوگا اور سعید نے جو پیسے دیے ہیں وہ اسے واپس کر دو۔ تو سعید کہتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، تم رب کے لیے مخلص ہو جاؤ، وہ تمہیں نواز ہی بڑے انداز سے دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں پھر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری مسجد کی کمیٹی کے احباب تشریف لائے، دیگر جتنے بھی آپ آئے ہیں نا، ہر بندہ میرے لیے مہمان خصوصی ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا، مسجد انتظامیہ کا، علامہ دلاور سلطانی صاحب کا، دیگر علماء کرام جناب خرم جماعت المصطفیٰ صاحب، عمار شاکر صاحب، جتنے بھی قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، تنویر وارسی صاحب تشریف لائے اور حسنین ضیائی صاحب تشریف لے آئے، دیگر جتنے علماء کرام تشریف لائے، قاری عبداللہ صاحب آئے، اور بالخصوص ہمارے چودھری طیب صاحب اور ارشد قریشی صاحب، یہ میرے وہ مخلص ساتھیوں میں سے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی بھی کام کے لیے انہیں آواز دی ہے تو یہ ہر موقع پہ لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ احباب کے جنہوں نے ہمارے اس جلسہ کے لیے تعاون کیا، اللہ کریم ان کے تمام معاملات بہتر کرے، ان کے تمام معاملات بہتر کرے، انہیں دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہماری اس تحریک کے جتنے بھی نوجوان ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انتظامات کیسے ہوئے، میں تھوڑی دیر پہلے آیا، عشاء کی نماز یہاں پڑھی، ان نوجوانوں نے، ان لڑکوں نے، اللہ انہیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، دن رات محنت کی، اور جس طرح ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، لیکن نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ ہماری محفل اتنی کامیاب ہو جائے گی۔ الحمدللہ تم مصطفیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤ، مصطفیٰ کبھی تمہاری نہ وہ پیٹھ نہیں لگنے دیتے۔ اور یہ بات دیکھو، علامہ رضوی فرماتے تھے مخلص ہو جاؤ سائیں کان نہیں دے لگن دیں دے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے اور جنہوں نے تعاون کیا، ہمارے نجیب صاحب جو UK میں ہیں، ان کا عمرہ کے لیے گئے تھے، وہاں گرے، چوٹ لگی، گھٹنے کا آپریشن ہوا، الحمدللہ کافی بہتر ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ تحریک کے ساتھ تعاون، اور وہ تعاون یہ ہے کہ آپ درس قرآن کا ماحول چاہے اپنی بیٹھک میں بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے نوجوان وہاں پہنچیں گے، آپ نے گھر میں میلاد کرانا ہے تو ہمارے نوجوان وہاں پہنچیں گے۔ آپ ایک پائی ہمیں نہ دیں، اس لیے کہ ہمیں ٹکڑے مدینے سے مل جایا کرتے ہیں، کسے نو ملدا ہے دنیا دے خزینے تو، میرا حصہ میرے آقا مینوں کل دے مدینے چو۔ تو الحمدللہ میری 7 نسلیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلی ہوئی ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو قبلہ والد صاحب نے تشریف لانا تھا، لیکن علالت کی وجہ سے 2-4 دفعہ مجھے فون کر کے کہا کہ اگر محسوس نہ کرو، میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ تشریف نہیں لا سکے۔ میں قبلہ خلیفہ صاحب سے کہوں گا صلاۃ و سلام کے بعد وہ دعا فرمائیں گے، آپ پہلے صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اور ختم شریف میں آپ احباب ذرا صلاۃ و سلام پڑھ کے لائنوں میں بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے جو کارکن ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں تحریک کے، وہ یہیں پہ لنگر آپ تک پہنچا دیں گے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے لنگر کا اچھا انتظام ہو۔ آپ اگر کوئی نمک مرچ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے اچھا لنگر ہو۔ علماء کرام جتنے تشریف لائے ہیں ان کے لیے اوپر انتظام ہے۔ میں پھر حاجی محمد صفدر جنجوعہ صاحب، امجد بھائی اور علامہ دلاور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سب کو دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا